اور ساتھی ان کا خواب تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی میٹرنٹی کی سہولت ہو. تو اس ٹائم بہت جو ہے نا وہ ادھر کو ہاسپٹل تھا ہی نہیں قریب میں, 12-15 کلومیٹر دور, اور یہ ٹرانسپورٹیشن کے کوئی سہولت کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کا خواب تھا, ڈسپینسری تھی, اس کو انہوں نے اس میں کنورٹ کیا. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشن پہ فوکس کیا. یہاں اس ایریے کے جو ہے نا 400 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بچے میٹرک لیول تک وہ بینیفٹ لے رہے ہیں. جو اس کے فاؤنڈر ہیں, جن کا یہ خواب تھا, وہاب صاحب جو یو کے ہوتے ہیں, یہ ان کی کزن ہیں. فیئر کے نام سے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے. جو لوگ نان افورڈنگ ہیں, مثلاً بڑا علاج نہیں کرا سکتے, کیموز ہو گئیں, اس کے بعد ہارٹ سرجری ہو گئی, برین سرجریز ہو گئیں, تو وہ ہم جو ہے نا وہ اسلام آباد, لاہور یا کسی بھی اس میں ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہمیں ریکویسٹ اگر بھیجتے ہیں ہم ان کو اسیسمنٹ کر کے تو ان کو بھی ہم علاج کراتے ہیں. ڈیٹ میں جو ہے وہ 211 گھر ہیں. 211 پورے کشمیر میں آپ نے پورے کشمیر میں ایون لوگوں کو بنا کے دیے ہیں. جی, ایون کے پی کے علاقوں میں بھی 3 گھر بنا چکے ہیں ہم ادھر. اچھا, ادھر کے پی کے میں تو پورے آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں ہم نے گھر بنائے ہیں. واٹر بورز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور واٹر سپلائی اسکیمز. ان کی کاسٹ کتنی آتی ہے؟ واٹر بورز کی تقریباً آ جاتی ہے آج کل 6 لاکھ تک. 6 لاکھ. اور وہ کتنی تعداد میں کیے آپ نے؟ وہ ہم نے کیے ہیں 190 پلس. ابھی ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے نہیں ہیں تو چائے فوراً ود ان سیکنڈز میں یہاں پہ جو ہے نا وہ آ گئی ہے. خیر یہ کشمیری لوگوں کی محبت ہے, خلوص ہے, اللہ پاک ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. جو زمین ہے وہ حاجی جلیل صاحب نے ڈونیٹ کی ہے, بلکہ ان کے فادر نے ڈونیٹ کی ہے حاجی جلیل صاحب کے. فری آف کاسٹ ہے, بالکل فری, کوئی چارج نہیں کرتے. کوئی چارجز نہیں ہے. اچھا, ویسے اگر ایک پیشنٹ کے ڈائلیسس کسی پرائیویٹ, اتنا عالی شان قسم کا میں نے ہاسپٹل دیکھا اس کشمیر کے دور دراز علاقے کے اندر, اور اتنا بہترین یہاں پر ڈائلیسس یونٹ بھی لگا ہوا, اور بھی لوگوں کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. کون چلا رہا ہے یہ ڈونر ذات کے تعاون سے ہی چلتا ہے. ہماری ادھر کمیونٹی بنی ہوئی ہے, یو کے کی بھی ہے اور یہاں کی لوکل بھی ہے. اچھا, کہ ایک ویک میں تقریباً 2 ڈائلیسس ہوتے ہیں. ایک ویک میں 2 ڈائلیسس منتھ میں 8, تقریباً 8. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منزل پاکستان. میں اس ٹائم موجود ہوں پرائی تحصیل دولیاں جٹاں, ضلع کوٹلی کے اندر. یہاں پہ میں ایک کسی کے گھر گیسٹ آیا ہوا تھا, اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ آپ آس پاس میرے دیکھیں کہ بالکل یہ دیہات ہیں اور دیہی علاقہ یہ کشمیر کا. اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ یار ایک 3-4 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے. کس چیز کی ہے یہ؟ تو مجھے پھر معلوم ہوا کہ یہ ایک ہوپ ویلفیئر ٹرسٹ ہے, ان کا ہاسپٹل ہے. تو پھر اس کے بارے میں مزید مجھے بتایا گیا کہ ہوپ ویلفیئر ٹرسٹ کے فاؤنڈر کون تھے. فاؤنڈر اس کے بیسیکلی اسی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, اور ہوتے وہ یو کے اندر ہیں. تو ان کی ایفرٹ ہے یہ ساری. یہ ہاسپٹل بھی انہوں نے مینٹین کیا, بھائی وہ چلا رہے ہیں, اس کو رن کر رہے ہیں. اس کے اندر ڈائلیسس ہے, میڈیکل فیسلٹیز, اور ڈلیوری پیشنٹ کو بھی یہاں ڈیل کیا جاتا ہے. اور ایون کہ یہ ان کا میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے. یہاں پہ جو مالی طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. ان کی جتنی بھی میڈیسنز ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. اور مختلف لوگوں کو یہاں پہ, جن لوگوں کے پاس یہاں پہ گھر نہیں ہے, ہوپ ویلفیئر ٹرسٹ ان کو یہاں پہ گھر بنا کے دے رہی ہے. جو لوگ یہاں پہ ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کر سکتے اپنے مالی وسائل کی وجہ سے, ان کو یہاں پہ فری آف کاسٹ پڑھایا بھی جا رہا ہے. ان کی اسکول کی, ان کی یونیورسٹیز کی فیسز بھی ادا کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کے بہت سارے یہاں پہ بتاتے ہیں کہ کشمیر کے اندر انہوں نے, کیونکہ پانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں, انہوں نے واٹر پروجیکٹ بھی کیے ہیں. میں اندر چل کے پہلے آپ کو ان کا ہاسپٹل دکھاتا ہوں. یہ ہاسپٹل کی بلڈنگ ہے, کوئی 3-4 منزلہ یہ بنی ہوئی ہے. اور اچھا, ایک اور مجھے چیز جو یہاں پہ ان کی پتہ لگی کہ یہاں پہ ان کے پاس 3 سے 4 ایمبولینسز ہیں. وہ ایمبولینسز بھی یہاں پہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بالکل جو ہے نا وہ فری ہیں. ایمبولینس میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے, کی انٹری ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہاسپٹل بھی ماشاءاللہ بہت زبردست بنا ہوا ہے. ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اس پسماندہ علاقے کے اندر یہ ہاسپٹل جو ہے نا اتنا عالی شان قسم کا یہاں کی لوگوں کی سہولت کے لیے ہاسپٹل بنا ہوا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اس کی ریسیپشن ہے, ریسیپشن, اور باقی اندر جو وارڈز وغیرہ ہیں, ایکس رے روم ہے, اور جتنے بھی میڈیکل ٹیسٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ فری آف کاسٹ ہیں. میں اندر آپ کو دکھاتا ہوں.
کہ یہاں پہ لیبارٹری ہے، جتنے بھی ٹیسٹ ہیں یہاں پہ جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل فری ہوتے ہیں یہاں پہ، اور یہ چل بھی مخیر افراد کے تعاون سے رہا ہے۔ اور یہ پھر اس کا ایکس رے روم ہے، اور اس طرف ان کی یہ ڈاکٹر صاحب کا روم ہے، اس ٹائم یہ میڈیکل آفیسر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس طرف اگر آپ آئیں تو یہ ان کی وارڈ ہے، یہ ان کی میل وارڈ ہے، یہ میل وارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم، بلکہ یہاں کسی کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ کیا حال ہے سونا، ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنا علاج بالکل فری ہے، کوئی چارج وغیرہ ہے کرنے تو سن پیسے وغیرہ کرنے؟ کس طرح کا علاج ہونا اتنا؟ اچھا عملہ بھی ٹھیک ہے اتنا اچھا ہے؟ ٹھیک ہے شکریہ جی۔ یہ بھی تو بھی اس علاقے میں ہو؟ اچھا یہ بھی یہاں اسی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، اور ان کا بھی علاج یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ اس طرف ان کی فیمیل وارڈ ہے، فیمیل ڈاکٹر ان کی اس جگہ پہ بیٹھتی ہیں، اور اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں یہ واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی اس طرف فیمیل وارڈ ہے۔ ادھر آ جائیں، یہاں سے اسٹیئرز ہیں، یہ اوپر جا رہی ہیں، اس طرف جو ہے نا اوپر ان کے ڈفرینٹ وارڈز بنی ہوئی ہیں، اوپر ڈائلسس یونٹ ہے ان کا، اور ڈیلیوری یونٹ ہے، اور سٹاف روم اور مسجد بھی اندر بنی ہوئی ہے۔ خیر میں یہ آپ کو ڈائلسس یونٹ یہاں پہ ان کا میں دکھاتا ہوں۔ میں بہت جو انسپائر ہوا اس ڈائلسس یونٹ سے۔ آ جائیں، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ تبھی ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ماجد خان۔ ماجد بھائی ہیں جی۔ ماجد بھائی آپ کی یہاں پہ ڈائلسس یونٹ میں ڈیوٹی ہے؟ جی جی بالکل۔ اچھا تو یہ ان کا سارا ڈائلسس یونٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیشنٹ ہیں۔ یہ پیشنٹ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ پیشنٹ ہمارے پاس اجیرہ تک سے آتے ہیں، اجیرہ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے؟ بالکل فری، کوئی چارج نہیں کرتے؟ کوئی چارجز نہیں ہے۔ اچھا ویسے اگر ایک پیشنٹ کے ڈائلسس کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہوں اس کے کیا چارجز آتے ہیں؟ پرائیویٹ اس ٹائم صرف ڈائلسس کا وہ تقریباً 10,000 لے رہے ہیں ایک ڈائلسس کا؟ ڈائلسس کا۔ اور ایک پیشنٹ کے ایک ویک میں کتنے ڈائلسس ہوتے ہیں؟ ایک پیشنٹ کے ایک ویک میں تقریباً 2 ڈائلسس ہوتے ہیں ایک ویک میں، 2 ڈائلسس منتھ ہوتے ہیں؟ میں 8 تقریباً 8۔ اچھا لیکن آپ تو یہاں پہ ڈیلی تقریباً کتنے پیشنٹ آتے ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً ڈیلی 3 مشینیں ہیں، تو ڈبل شفٹ میں 6 پیشنٹ آتے ہیں۔ اچھا یہ جائیں گے ان کے بعد اور پیشنٹ آ جائیں ان گے؟ کے بعد اس کے بعد ڈبل شفٹ میں 3 پیشنٹ اور آ اچھا جائیں تو گے۔ یہ اتنا عالی شان قسم کا میں نے ہاسپٹل دیکھا اس کشمیر کے دور دراز علاقے کے اندر، اور اتنا بہترین یہاں پہ ڈائلسس یونٹ بھی لگا ہوا، اور بھی لوگوں کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے یہ ڈونر ذات کے تعاون سے ہی چلتا ہے۔ ہماری ادھر کمیونٹی بنی ہے، یو کے کی بھی ہے اور یہاں کی لوکل بھی ہے، اچھا تو ماشاءاللہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ کوئی کمیٹی کی ہماری اسٹرگل ہوتی ہے، وہ لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں، پھر انہیں ڈونر کی ڈونیشن پہ یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اس کے فاؤنڈر کون ہیں اس کے؟ وہاب صاحب ہیں۔ اچھا بابا وہاب صدیقی صاحب وہ یہاں پہ ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ انگلینڈ ہوتے ہیں۔ اچھا ان کا بھی مجھے پتہ لگا، اچھا وہاب صاحب کا ہی پتہ لگا کہ وہ جو یو کے ہوتے ہیں یہ یو کے، وہ انگلینڈ ہوتے ہیں۔ ادھر جو ہمارے نا چیئرمین ہماری ادھر کمیٹی بنی ہے وہ جلیل صاحب ہیں، سرپرست اعلیٰ جو ہیں، اور جو ہمارے صدر ہیں وہ ماسٹر نعیم صاحب۔ تو پھر آگے مختلف پروجیکٹ کے حوالے سے واٹر پروجیکٹ ہوتا ہے، ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوتا ہے، اسکالرشپ پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد بیوہ عورتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کا ان کو راشن شاشن کی سپلائی ہوتی ہے منتھلی۔ آپ بھی یہاں سے ہی بلانگ کرتے ہیں؟ میں چڑوئی سے، چڑوئی سے؟ سمجھ لیں چڑوئی ہے، کوئی تقریباً 40-50 منٹ کا سفر ہے سر۔ اچھا اچھا چلیں ماجد بھی بہت شکریہ سر۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی؟ آئیں گے۔ اچھا اس طرف ان کی یہ مسجد جائے نماز ہے، اور اس طرف یہ ڈفرینٹ وارڈز اور بھی بنی ہیں، اور ڈیلیوری وارڈ جو ہے نا وہ اوپر ہے۔ خیر مختصر یہ کہ میں تو بڑا حیران ہوا کہ یار اس دور دراز کے کشمیر کے اس پسماندہ علاقے کے اندر اتنا عالی شان قسم کا ہاسپٹل، میں بہت انسپائر ہوا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا دور دراز علاقے میں اتنا عالی شان، اتنا لوگوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس طرف بھی آفس بنا ہوا ہے، کس کا آفس ہے؟ ASV آفس۔ خیر آئیں نیچے، تحسین صاحب ہیں
جو یہاں پہ انچارج ہیں میں ان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. انٹرنس کے ساتھ ہی یہ ایڈمنسٹریشن آفس ہے. خیر اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا ریمپ بھی بنا ہوا ہے. جو پیشنٹ ہیں جو بیچارے چل نہیں سکتے ان کے لیے اسٹریچر وغیرہ اور اسٹریچر اوپر لے کے جانے کے لیے بہت زبردست اور اچھا قسم کا بنا ہوا ہے. میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ تحسین صاحب ہیں, میں ان کی آپ سے ملاقات کرواتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. تحسین صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں رات کو یہاں رکا تو میں تو بڑا انسپائر ہوا کہ اس کشمیر کے دور دراز علاقے کے اندر میں نے پوچھا کہ یار یہ کس چیز کا یہ کیا بلڈنگ کیا ہے یہ. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جن کا میں رات کو گیسٹ تھا کہ یار یہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں, ان لوگوں نے یہاں اپنی مددات کے تحت ہاسپٹل بنایا ہے. خیر وہ جیسے بہت ساری ویڈیوز میں نے بتایا آپ کو کہ کشمیری لوگ ویسے ہی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. ابھی ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے نہیں ہیں تو چائے فوراً ود ان سیکنڈز میں یہاں پہ جو ہے نا وہ آ گیا. خیر یہ کشمیری لوگوں کی محبت ہے, خلوص ہے. اللہ پاک ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. تو تحسین صاحب یہ کس کا خواب تھا, کیا تھا یہ مجھے بتائیے گا. یہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ڈائلسس بھی فری ہو رہے ہیں. میں اوپر گیا ہوں, میں نے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں. پیشنٹ سے میری ملاقات بھی ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ بالکل یہ فری آف کاسٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ, کوئی چارجز نہیں. ایک غالباً کو پرچی کے میرے خیال سے 50 روپے, اور جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اس سے بالکل یہ 50 روپیہ بھی نہیں لے رہے. تو یہ کس کا خواب تھا, کیسا اس جنگل کے اندر یہ اتنی بڑی عالی شان بلڈنگ, اور یہ کیسا, یہ کس کا خواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو عثمان بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے اس ہاسپٹل میں. بہت شکریہ. تو اس کی شروعات ہمارے بانی چیئرمین ہیں او ویلفیئر ٹرسٹ یو کے والے واب صاحب, تو ان کا اور ساتھی ان کا خواب تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی میٹرنٹی کی سہولت ہو. تو اس ٹائم بہت جو ہے نا وہ ادھر کو ہاسپٹل تھا ہی نہیں قریب میں, 12-15 کلومیٹر دور, اور یہ ٹرانسپورٹیشن کے کوئی سہولت کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کا خواب تھا, ڈسپنسری تھی, اس کو انہوں نے اس میں کنورٹ کیا, ڈونیشن اکٹھے کر کے. پھر میٹرنٹی کے حساب سے جو ہے نا انہوں نے ڈونیشن اپنی سٹارٹ کی. پھر بلڈنگ بنانی شروع کی. لوگوں کے ڈونیشن اور لوگوں کے رسپانس کو دیکھ کے انہوں نے پھر یہ آہستہ آہستہ یہ بڑی بلڈنگ جو ہے نا وہ تیار کی. اس میں جو زمین ہے وہ حاجی جلیل صاحب نے ڈونیٹ کی ہے, بلکہ ان کے فادر نے ڈونیٹ کی ہے, حاجی جلیل صاحب کے. تو ان کا میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو زمین بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ کنالوں میں, مرلوں میں نہیں, پتہ نہیں 8 کنال ہے, 10 کنال ہے, کتنی زمین ہے, بہت بڑا رقبہ ہے یہ. ہاں, تو یہ ان کا مین کنٹریبیوشن جو ہے وہ زمین اور بلڈنگ کے حساب سے ان کا ہے. پھر اس کو آپریشنل کرنے کے لیے او پی ڈی تو ہماری نارمل چل رہی تھی 2018 سے. تو پھر جو ہے وہ گائنی وارڈ بھی ہماری ساتھ ساتھ چل رہی تھی. کیا کہتے ہیں, سیزیرین کا جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہم نے یہ کھڑی کی تھی یہ گائنی وارڈ, یا اس کا جو بیسک ایم تھا کہ آپریشن سے جان چھڑائیں ان لوگوں کو اور اویئرنیس دیں فیمیل کو. پھر ساتھ جو ہماری اس علاقے کی جو ضرورت ہے, ضرورت سے مراد بیماری ایسی تھی کہ اس کو جو ہے نا کور کرنے کے لیے لوگوں کو اس گاؤں میں جو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ڈائلیسس کی ضرورت کو محسوس کیا, تو ڈائلیسس سینٹر کھولا. وہاں پہ ماشاءاللہ 16 مریض ہیں آج کل, جس میں 2 شفٹوں میں چل رہے ہیں. تو فری آف کاسٹ ہے ٹوٹل ہمارا جو ہاسپٹل ہے. اس میں جو کارڈ سسٹم میں نے رکھا ہوا ہے, سبسڈی دیتے ہیں ہم غریب کو, مسکین کو, جو یتیم ہیں, بیوہ خواتین ہیں, ان کے لیے ہم نے جو اپنا ہیلتھ کارڈ کے نام سے, او ویلفیئر ہیلتھ کارڈ کے نام سے رکھا ہوا ہے, تو اس کے مطابق ہم پرسنٹیج دیتے ہیں یا بالکل فری کرتے ہیں. پھر ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشن پہ فوکس کیا. یہاں اس ایریے کے جو ہے نا 400 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بچے میٹرک لیول تک وہ بینیفٹ لے رہے ہیں. پھر اس کا جو لوگ فیس پے نہیں کر سکتے ان کی فیس ہو ویلفیئر ٹرسٹ ادا کرتے ہیں, جی, چاہے وہ کسی بھی ادارے میں پڑھے ہوں. گورنمنٹ اسکولس. اچھا, گورنمنٹ اسکول. ہاں. اس کے علاوہ اگر کوئی یونیورسٹی میں پڑھا ہے, کسی کالج میں پڑھا ہے, ہاں, وہ ہمارا پھر اسکولس کے علاوہ پھر ہمارا اسکالرشپ پروگرام ہے. جو ہائر اسٹڈیز ہیں یا اسکالرشپ جو
डिप्लोमास प्रोफेशनल डिप्लोमास करते हैं उनके लिए जो है ना हमने वो हमारा चल रहा है प्रोफेशनल 70 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं इनसे बेनिफिट ले रहे हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेज की जितनी फीस है वो होप अदा करेगी, चाहे वो 3000 या 5000 है जितनी भी है। जी हो वेलफेयर अदा कर रही है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं? आप जाके उससे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, चेक, आपको कैसे पता लगता है कि यार ये बेनिफिशियरी है? सर वो हमें अप्रोच करते हैं, हमारे इदारे का जो देख के एडवर्टीज़मेंट देख के या किसी स्टूडेंट से दूसरे से सुन के तो वो देख के आते हैं फिर हमारे पास, फिर उनकी जो है ना एप्लीकेशन पे हमारी कमेटी बैठती है, असेसमेंट करती है उनकी कि वाकई ये डिज़र्विंग है या नहीं है, तो उस हिसाब से फिर फैसला करके तो उसको डोनेशन स्कॉलरशिप मिलता है। चला है कि आपने यहाँ पर गरीब ख़ानदानों को सैकड़ों दर्जनों घर बना के दिए हैं, मुझे उनकी कोई फिगर आप बता सकते हैं कितनी है? आज की डेट में जो है वो 211 घर हैं। 211 घर पूरे कश्मीर में आपने पूरे कश्मीर में इवन लोगों को बना के दिए हैं। जी इवन केपी के इलाकों में भी 3 घर बना चुके हैं हम उधर। अच्छा उधर केपी में तो 3 घर पूरे आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में हमने घर बनाए हैं ये 10 अजला में। और एक घर की लागत भी यहाँ पे 40-50 लाख तो नॉर्मली आती है लाजमी। सर हमारा 40-50 बस 20-25 के करीब है। अच्छा 20 हमारा घर हमारा उस प्लान के मुताबिक है ना। अच्छा हमारा जो होता है मुझे वो बताएं फिर। और मुझे एक बात पता चली कि बहुत सारा आपने वाटर प्रोजेक्ट में, वाटर प्रोजेक्ट में आप लोग क्या करते हैं? आप कुआं बनवाते हैं, क्या करते हैं? सर वाटर प्रोजेक्ट्स में वाटर बोर्स होते हैं, ठीक है, और वाटर सप्लाई स्कीम्स। उनकी कॉस्ट कितनी आती है? वाटर बोर्स की तकरीबन आ जाती है आजकल 6 लाख तक। 6 लाख। और वो कितनी तादाद में किए आपने? वो हमने किए हैं 190 प्लस 190 प्लस वाटर प्रोजेक्ट भी आप करते हैं, माशाल्लाह। और उसमें ये भी कहता चलूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान केपी शांगला में गए हैं, वहाँ हमने वाटर सप्लाई स्कीम 20 स्कीम्स लगाई हैं। अच्छा मुझे और एक चीज़ पता चली है कि यहाँ पे ख़वातीन का डिलीवरी, ऊपर डिलीवरी सेंटर भी बना हुआ है, यहाँ पे डिलीवरी भी बाकायदा होती है? जी होती है बिल्कुल। अच्छा। ये मैं बताता चलूँ कि बड़े दूर दराज का इलाका है कश्मीर का, बड़ा पसमानदा सा ये एरिया है। यहाँ पे बुनियादी सहूलतों से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे महरूम हैं, तो उनकी महरूमियों को मद्देनज़र रखते हुए ये होप वेलफेयर ट्रस्ट यहाँ पे बहुत बड़े, मैं तो बहुत मुतासिर हूँ इन लोगों के काम से। इन लोगों को प्रैक्टिकल मैंने खाली बातें करते हुए नहीं देखा, बल्कि इनका मैंने काम देखा और फिर मैं इनसे मुतासिर हूँ कि वाटर प्रोजेक्ट की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, मेडिकल की फील्ड के अंदर ये सैकड़ों लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और मेडिसिन भी आपको बताया कि जैसा कि फ्री है। फिर एम्बुलेंस का मुझे पता चला कि जितनी भी बाहर से डेड बॉडीज़ आती हैं कश्मीर के किसी भी ज़िला की या यहाँ पे करीब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इनकी एम्बुलेंस यहाँ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाएगी, एयरपोर्ट से उस डेड बॉडी को पिक करेगी, फिर उसका आबाई जो इलाका है कश्मीर, चाहे वो कोटली का है, मीरपुर का है, टुडियाल का है, सैंसा का है, रावला कोट का है, इवन के, वहाँ उसको एम्बुलेंस उसकी डेड बॉडी को शिफ्ट किया जाएगा और कोई चार्जेस नहीं लेते ये लोग। अगर नॉर्मली आप यहाँ पे एम्बुलेंस अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी जा रहे मेरे ख्याल से 25,000 या 30,000 तो लाजमी। जी बिल्कुल, एसी वाली है हमारी एम्बुलेंस। अच्छा एसी है, एयर कंडीशन एम्बुलेंस है जी। तो बहुत बड़े पैमाने पे ये लोग काम कर रहे हैं। जितने भी मुखैर हज़रात हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि आएँ, इन लोगों का काम देख के मैं तो बहुत मुतासिर हुआ। आप लोग भी इनका बाजू बने और यहाँ के जितने पसमानदा इलाके हैं, पसमानदा लोग हैं, उन लोगों की ज़रूर मदद करें। मैं इनका आपको ना एक चीज़ रह गई है, मेडिकल स्टोर, मैं मेडिकल स्टोर भी आपको विजिट करवाता हूँ। सर 2 चीज़ें रह गई हैं मेरी। जी 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 जी। मेडिकल वेलफेयर के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट है। जो लोग नॉन अफोर्डिंग हैं, मसलन बड़ा इलाज नहीं करा सकते, केमोज़ हो गई, उसके बाद हार्ट सर्जरी हो गई, ब्रेन सर्जरीज हो गई, तो वो हम जो है ना वो इस्लामाबाद, लाहौर या किसी भी उसमें हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें रिक्वेस्ट अगर भेजते हैं, हम उनको असेसमेंट करके तो उनको भी हम इलाज कराते हैं। तो ऐसे तकरीबन 40 मरीज़ों का हमने इलाज कराया है। 2.25 करोड़ के करीब उनकी कास्ट आ चुकी है। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे अमला कितना काम कर रहा है टोटल? हमारे जो होप वेलफेयर फाउंडेशन के हैं 16 लोग हैं। अच्छा 16 लोग हैं जी। और बाकी हमारे वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर्स कितने? हाँ वॉलंटियर जो 4 हैं इधर मौजूद और बाकी फील्ड में हैं। अपने विज़िट के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से फील्ड वालों से अप्रोच करते हैं। अच्छा। तो 4 एट द सेम टाइम इधर होते हैं। तो अनदर थिंग कि मंथली हमारा 25 फैमिलीज़ को हम राशन देते हैं, बेवा फैमिलीज़ को, और उनकी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के लिए फ्री बुक्स वगैरह देते हैं और मेडिसिन फ्री देते हैं उनको।
ये हमारा मंथली पैकेज है। इसके अलावा हर साल हमारा रमज़ान फूड पैकेज ईदी होता है। इस साल 2026 में हमने 2.25 करोड़ का रमज़ान फूड पैकेज दिया है पूरे आज़ाद कश्मीर और इवन KP में और इस तरह। तस्लीम साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, you, आपके sir. काम से मैं बहुत मुतासिर हुआ। बहुत मेहरबानी। उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो होप वेलफेयर का बिल्कुल साथ दे रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में, Yes. अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं। ये सारा 2 बंदों की वजह से होता है, एक हमारे डोनर्स और दूसरे हमारे वॉलंटियर्स। उनके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखानी रहेगी, इनका मेडिकल स्टोर। आइए मैं आपको मेडिकल स्टोर भी विज़िट करवाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर मेडिसिन कौन कौन सी है इनके पास। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर। प्रॉपर हमने इनसे इजाज़त ली है, उसके बाद इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन हुई और फिर मुझे परमिशन मिली है। परमिशन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेडिकल फार्मेसी है और ये नीचे इनका मीटिंग हॉल है। खैर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि मैं मेहमान था नदीम भाई का। ये मेरे यहाँ के चड़ोई के मेज़बान थे। मैं रात इनके पास रुका और फिर मैंने इनसे सवाल किया और फिर मुझे मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि जो इसके फाउंडर हैं, जिनका ये ख्वाब था, वहाब साहब जो UK होते हैं, ये उनके कज़न हैं। तो अच्छा, आप मुझे नदीम भाई बताएं कि ये हॉस्पिटल किस तरह बना? ये हॉस्पिटल बनाया इस बुनियाद पे कि हमारे फूफी थे, वो उनके डायलिसिस की वजह से उनकी डेथ हुई है। वो वहाब साहब की जो वालदा थी वो डायलिसिस पेशेंट थी। डायलिसिस ना होने की वजह से, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी नहीं थी, पिंडी इस्लामाबाद लेके जाया जाता था, 3 से 4 घंटे लगते थे। तो उनकी जो मदर की डेथ थी वो डायलिसिस की वजह से हुई, ना होने की वजह से। ठीक है, तो उनका वो भी एक ख्वाब था कि मेरी माँ तो डायलिसिस प्रॉपर ना होने की वजह से इस दुनिया से चली गई, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद बहुत सफ़र है, 3-4 घंटे का ऐसे सफ़र है। बाकी अपने इलाके की ख़वातीन को, पेशेंट्स को, बच्चों को, ताकि मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, जैसे वो उन्होंने, उनके वालिदैन ने परेशानी देखी, वालदा ने, कोई और किसी की माँ इस तरह की परेशानी से ना गुज़रे, तो उसको, उस ख्वाब को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये बनाया। फिर जो डिलीवरी वाला है हॉस्पिटल है, वो कैसे बना, वो बताएं आप। वो भी इसी वजह से बनाया कि हमारी कज़न थी, वो डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हुई है। कि हमारी कज़न थी, वो डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हुई है। हाँ, तो इधर अच्छा, मैं फिर आपको बताऊं कि जो वहाब साहब की सिस्टर थी एक, उनको डिलीवरी की वजह से, क्योंकि यहाँ काफ़ी दूर का इलाका है, शहर लेके जाने के लिए भी यहाँ से 1 घंटे 1.5 का सफ़र है, मुसाफत है। तो उनकी एक वहाब साहब की जो सिस्टर थी, वो डिलीवरी प्रॉपर ना होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर वो, मुझे पता चला कि वो जब आए सिस्टर की डेथ पे, जब UK से यहाँ आए, तो उन्होंने सोचा कि मैं इंशाल्लाह अपने इलाके के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा कि जहाँ पे मेडिकल की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं मैं दूंगा, और मैं डिलीवरी यूनिट भी यहाँ पे कायम करूँगा, डायलिसिस यूनिट भी यहाँ पे कायम करूँगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इतनी आलीशान किस्म की इमारत यहाँ पे बनी हुई है। अच्छा, फिर मैं आपको एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म के ये फ्लैट्स बने हुए हैं। उनकी रिहाइश होप वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वो रह रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस 2 तो ये खड़ी हैं, एक इनकी किसी पेशेंट को लेके यहाँ से पिंडी आज गए हुए हैं। तो ये सारी एयर कंडीशन एम्बुलेंस है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।